ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ لمبی ہو جائے گی اور اس جنگ میں کوئی جیتے گا یا ہارے گا نہیں جیسا کہ افغانستان میں بھی ہوا؟ دیکھیں، جو صدر ٹرمپ کی توقع تھی، جس کا میں نے ذکر بھی کیا اپنے کالم میں، وہ یہ تھی، اور اس نے یہ کہا بھی تھا، عرب ممالک کے کچھ جو سربراہ ہیں ان سے یہ شیئر کیا کہ یہ تو بہت ہی مختصر جنگ ہوگی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ 3-4 دن میں بات ختم ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوا۔ اچھا، نہ ہی ان کا کوئی اندازہ یہ تھا کہ یہ اتنی پھیلے گی جنگ، اور ایران کی طرف سے جس قسم کا رسپانس آئے گا، اسٹرانگ، افیکٹو، ٹارگیٹڈ، وہ بھی ان کی توقع سے باہر تھا۔ اور یقیناً یہ امریکہ کو صدر ٹرمپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ دہرانے جا رہے ہیں۔ تو اب کتنی لمبی یہ جاتی ہے لڑائی، مشکل ہے کہنا، لیکن اس وقت ایران کے پاس ابھی بھی میسائل کیپیبلٹی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ڈرونز کا بھی بہت استعمال کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ون وے ڈرونز۔ ون وے ڈرونز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو پینٹاگن کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں جو بہت ہی سستے بناتا ہے ایران، اس سے ڈیمیج بھی بہت ہوا ہے، اور وہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ تو اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی کوئی ثالثی کے لیے سامنے نہیں آیا، کسی نے یہ آفر نہیں کیا میڈیشن کا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جنگ کر دیتے ہیں ساتھ۔ 2 دفعہ کیا، پچھلے سال بھی یہ کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور ان کے درمیان میں انہوں نے اٹیک کر دیا، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ اس دفعہ بھی بالکل یہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں، عموماً عمانیز جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں بہت لو کی ہوتے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو دیا ایک امریکن چینل کو، اور یہ پھر سارا کچھ بتایا کہ جی وی ور ود ان ریچ آف این ایگریمنٹ۔ تو آئی تھنک ایک وجہ جو ہے کہ کوئی ملک سامنے خاص نہیں آ رہا، ڈی ایسکیلیشن کی تو کالز ہیں، لیکن کوئی ایسا سیریس ایفرٹ نہیں ہم اس وقت دیکھ رہے جو کوئی کہے کہ جی ہم میڈیٹ کرتے ہیں نیگوشیٹڈ اینڈ ٹو دا کانفلکٹ۔ تو ٹھیک ہے۔ آئی تھنک جو اکنامک امپیکٹ ہے، اور اگین اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا انہوں نے کہ ایران کا جو رسپانس ہوگا، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نہ صرف ملٹری ہوگا، اکنامک بھی ہوگا، جی اور اکنامک نے ہلا دیا ہے اس وقت گلوبل مارکیٹس کو۔